مجھے کچھ نہیں ہوگا. بس جن کو ہو گیا نا وہ بھی اسی گھمنڈ میں تھے. کئی ایسے ہوتے جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے, بے نمازی بن جاتے ہیں, جواری بن جاتے, شرابی بن جاتے ہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ میں اپنے اسلامی بھائیوں سے عرض کروں, نوجوانوں سے میں درخواست کر رہا ہوں, اسپیشلی اس وقت جو بہت بڑا پرابلم ہماری سوسائٹی کا ہے نا وہ ڈرگس. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ڈرگ ایڈکٹ ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ بہت شاید کئی گھر مبتلا ہو گئے. اب میں اپنے نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں, جو میرے ینگسٹر ہیں, میل فیمیل بہت, کیا آپ ان کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں, وہ کون ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر لڑکیاں, بیٹیاں جو ہماری ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں, میری بہنوں سے پوچھتا ہوں, میری بیٹیاں جتنی عمر کی ہیں, آپ کیا آپ کی کون دوست ہیں؟ نمازی باپردہ ہیں, شرم و حیا والی ہیں, نمازی ہیں, کون؟ گانے بازوں سے بھاگتی ہیں, فلم ڈراموں سے بھاگتی ہیں, اس طرح کی فضول اور گندی قسم کی صحبت سے بھاگتی ہیں. ایسی ہیں جو اجنبی لڑکوں کی دوستیوں سے بھاگتی ہیں. تو آپ کہیں گے نہیں ایسی تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ایسی کوئی بھی نہیں ہے تو یہ دوست کیسے ہو گئی آپ کی؟ آپ کو تو پتا ہے کہ غیر محرم سے دوستی نہیں ہو سکتی, تعلقات نہیں ہو سکتے. یہ ڈانسنگ, یہ سنگنگ, یہ موسیقی, یہ اس طرح کی پارٹیاں, سب کچھ اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. تو آپ کیسے ہیں؟ تو آپ کہتی ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا. اب آپ کو میں ان کی سٹوریاں سنا جو آپ کی طرح کہتی تھی مجھے کچھ نہیں ہوگا, اور ان میں بعض ہوئے جنہوں نے سوسائڈ کر لی, خودکشیاں کر لی لڑکیوں نے. ان کی گندی موویز بن گئی, ان کی گندی پکچرز بن گئی, ان کے گندے کیسز ہو گئے, یہ ڈرگز کی عادی بن گئی, یہ شراب کی عادی ہو گئی, ان کے دین ایمان ضائع ہوئے. کیا میں ان کی سٹوری سنا ہوں آپ کو؟ وہ کون تھی؟ آج ان کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا, بلکہ ان میں بعض ہوئے جو کہتی ہوگی کہ کاش کہ ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, کاش ہم نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی, کاش ہم نے فلاں سے ایسا نہ کیا ہوتا. ایک نوجوان ڈرگز کا عادی ہوا, اور اتنا ڈرگز کا عادی ہوا کہ اس کو ڈرگز کے بغیر چلتا نہیں تھا. اس کی بہن نے اس کو پکڑ لیا, اس نے اپنی بہن کو بھی ڈرگز کا عادی بنا دیا کہ مجھے روکے نہیں. اور بہن کا ڈرگز کا عادی بنانے کے لیے بہن کو بھی وہاں لے گئے جہاں سے اس کو ڈرگز ملتی تھی. وہ جو ڈرگز دیتے تھے اس نے اس کو چھوڑ کر اس کی بہن کے ساتھ تعلق قائم کر لیا, اور اب بہن اس کے پاس جایا کرتی تھی ڈرگز لینے کے لیے, اور ڈرگز اس کو ایسے ہی نہیں ملتا تھا. اب سمجھا ڈرگز اس کو کیسے ملتی تھی. آخر کار دونوں کی لاش ایک کمرے سے ملی, جس میں وہ لڑکا جو ڈرگز سپلائی کرتا تھا اور یہ لڑکی جو اس کی بہن تھی, دونوں وہاں سے ملی. مرتے مر گیا, لیکن یہ اپنے ماں باپ کو بول نہیں سکتا تھا کہ میری بہن میری وجہ سے برباد ہوئی ہے. کیا کتنا بتاؤں میں آپ لوگوں کو, کتنا بتاؤں میں آپ لوگوں کو. یہ سٹوریز ہیں, اور یہ کوئی فیک سٹوریز نہیں ہے, ریئلٹی ہے. اور آپ کے گرد یہ ریئلٹیز ہے. صرف ایک کنٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جہاں سے آیا ہوں وہ 70% ڈرگز یونیورسٹیز کے اندر دیا جا رہا ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر. میں اوپر سے لے کے نیچے تک ڈرگز کے خلاف بولتا چلا آ رہا ہوں, ملاقاتیں کرتا ہوں بڑوں بڑوں کے, کہتا ہوں یار ڈرگز کو روکو, میری نوجوان نسلیں برباد ہو رہی ہے, میری بچیاں برباد ہو رہی ہیں, میرے بچے برباد ہو رہے ہیں, جیلوں میں جا رہے ہیں. خود آپ کے یا کئی لڑکے جیلوں کے اندر ہیں, اور اس میں زیادہ تر ڈرگز کی وجہ سے جیلوں کے اندر چلے جاتے ہیں. تو میں اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں پلیز آپ روکیں اپنی دوستیوں کو, اور دیکھیے کہ آپ کی دوستیاں کس سے ہیں. آپ کے ماں باپ آپ کو نہیں سمجھا پائیں گے, آپ کے ماں باپ آپ کو نہیں روک پائیں گے, آپ کے ماں باپ آپ کو روکنے کی ہمت شاید نہیں رکھ سکیں گے. کچھ وجوہات آپ کو سب پتا ہے, کہتے ہیں وہ ہیلپ لیس ہو گئی یہ چیز. مگر آپ اپنے رب سے ڈرو, میری اسلامی بہنیں خدا سے ڈریں, اور دیکھیں کہ آپ کی دوستیاں کس سے ہو گئی ہیں. آپ کہیں گے ہم عادی ہو چکے, کوئی نہیں, ہزاروں کیسز ہیں جو عادی تھے اور آج وہ عادی نہیں رہے بلکہ نمازی بن گئے.